میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اندر 2 دھڑے شدت کے ساتھ ایک دوسرے کے مد مقابل آ چکے ہیں۔ ایک دھڑا شہباز شریف کے حامیوں کا ہے جو یقینی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات مکمل طور پر ناکام ہوں، کہ میاں نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مذاکرات بس ایسے ایک فضول سا عمل ہے جس کے کوئی نتائج برآمد نہیں ہوگے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پابندیاں جو ہیں وہ پی ٹی آئی پہ نرم ہو جائیں، ان کے جو لوگ جیلوں میں ہیں وہ رہا کر دیے جائیں۔ السلام علیکم ناظرین، لیڈر ٹی وی کی نشریات کے پروگرام کافی ہاؤس میں حاضر ہوں صدیق اظہر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل مذاکرات جو ہیں وہ مذاکرات جو حکومت کے اور پی ٹی آئی کے درمیان ہو رہے ہیں اس پر بہت ساری باتیں چل رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مذاکرات بس ایسے ایک فضول سا عمل ہے، ایک ایسا عمل جو کہ فروٹفل ثابت نہیں ہوگا، جس کے کوئی نتائج برآمد نہیں ہوگے۔ لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ جو مذاکرات ہیں یہ کسی نہ کسی نتیجے پر منتج ہوں اور اس کے نتائج میں 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پابندیاں جو ہیں وہ پی ٹی آئی پہ نرم ہو جائیں، ان کے جو لوگ جیلوں میں ہیں وہ رہا کر دیے جائیں۔ جو عمران خان ہیں انہیں اڈے اعلیٰ جیل سے نکال کے انہیں کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے، مری میں، نسیہ گلی میں، یا جو ہے ان کا اپنا گھر جو ہے وہاں پر۔ بہرحال تو ایک یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں خاص طور پر جو اس وقت پنجاب کی حکومت نے بالکل پی ٹی آئی کا ناطقہ بند کر رکھا ہے اور پی ٹی آئی کے کارکن گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، پی ٹی آئی کے لوگ کوئی جلسہ نہیں کر سکتے، کوئی جلوس نہیں کر سکتے، تو اس حوالے سے بھی کچھ پابندیاں جو ہیں وہ نرم کی جائیں۔ اور دوسرا ایک جو اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات مکمل طور پر ناکام ہو جائیں اور بہت لمبی سزائیں جو ہیں وہ بشرا بی بی اور عمران خان کو، نہ صرف بشرا بی بی اور عمران خان کو بلکہ ان کے ساتھ جو بڑی لیڈرشپ جیسے شاہ محمود قریشی ہیں، جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، جیسے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو لمبی سزائیں دی جائیں، اور حکومت جو ہے وہ یہ تصور کرے کہ مزید جبر کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ دیر حکومت کر سکتے ہیں۔ لیکن اس ساری کی ساری صورتحال میں ایک خبر جو ہماری خبر ہے، جو میں باقاعدگی کے ساتھ لوگوں سے سن رہا ہوں، اور جو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ایک درست خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ میاں نواز شریف اس لیے چاہتے ہیں یہ مذاکرات کامیاب ہوں کہ ملک میں ایک جمہوری عمل شروع ہو اور غیر جمہوری قوتیں جو ہیں ان کا کنٹرول جو ہے وہ کم ہو۔ آپ سمجھتے ہیں غیر جمہوری قوتیں کون سی ہیں؟ ریاستی قوتیں کا ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو آخر کار اس ملک کو سنبھالنا ہے، جمہوریت کو بحال ہونا ہے، اگرچہ کہنے کو تو جمہوریت بحال ہے، اور اس کی وہ جو مثال دیتے ہیں، مثال وہ دیتے ہیں عرفان صدیقی کی شکل میں۔ آپ نے دیکھا کہ عرفان صدیقی جو بہت بڑے کالم نگار ہیں، جنگ میں بہت ایک عرصہ لکھتے رہے، آج کل بھی کبھی کبھی ان کا ایک آدھ کالم آ جاتا ہے، وہ بہت تیزی کے ساتھ، بہت شدت، بڑی شد و مت کے ساتھ وہ پی ٹی آئی کی مخالفت کیا کرتے تھے، بلکہ وہ تو ایسی باتیں کیا کرتے تھے جو کہ شاید ان کے پرانے کالموں کی تردید کرتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر ان کے پرانے کالم پڑھے جائیں اور ان کے بعد ان کی آج کی بات جو چند ماہ پہلے تک وہ باتیں کرتے رہے ہیں، اگر انہیں دیکھا جائے تو ان دونوں میں کوئی مطابقت نظر نہیں آتی، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کے مقابل ہیں اور ایک دوسرے کی تردید کر رہے ہیں، ایک نقطہ نظر کے بالکل مختلف نقطہ نظر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ لیکن آج کل ان کا لہجہ تبدیل ہے۔
मैं समझता हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब का आज का जो किरदार है वो इंतहाई पॉजिटिव है, वो इंतहाई मुस्बत है और वो हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं। अगरचे हमारे चंद एक तज्जिया निगार एंकर पर्सन जो हैं, ख़ास तौर पर 2 टीवी चैनल्स के जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके जो तज्जियाकार हैं या एंकर पर्सन हैं, वो उन्हें काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं कि उन्हें वो कुछ गुस्सा दिलाएं और उन्हें इस बात पर मजबूर करें कि वो कोई मनफी बात करें। लेकिन नहीं, इरफान सिद्दीकी साहब पूरी मैच्योरिटी के साथ और एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के सियासतदान की तरह, बल्कि मुझे कभी कभी उनकी गुफ्तगू से नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान याद आ जाते हैं कि जब नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान मुख्तलिफ़ जमातों का इत्तेहाद बनाया करते थे, ऐसी जमातों का जिनके आपस के दरमियान भी शदीद तज़ादात हुआ करते थे, जैसे उन्होंने ARD बनाई, जब उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा किया तो बहुत सारे लोग ऐसे सवाल किए, ऐसे ही अखबार नवीस जो बुनियादी तौर पर हमेशा से हुकूमत का साथ देते हैं, वो इस किस्म की गुफ्तगू किया करते थे कि उन दोनों जमातों के लीडरान के दरमियान जो तज़ादात हैं उन्हें बाहर लाते थे, उन सवालात करते थे। तो नवाबज़ादा नसरुल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में शेर व शायरी के ज़रिए अच्छे अच्छे शेर पढ़कर उनको जो है वो जवाब दे दिया करते थे। मैं समझता हूँ आज की सूरत हाल में इरफान सिद्दीकी एक अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये नताइज, ये जो हैं मुज़ाकरात, ये कामयाब होंगे। लेकिन मेरी ख़बर ये है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, आखिर में मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 धड़े बहुत शिद्दत के साथ एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ चुके हैं। एक धड़ा शहबाज शरीफ के हामियों का है जो यकीनी तौर पे ये चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो, जिनमें वज़ीर दिफा शामिल हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जिसमें जो हमारे वज़ीर इत्तलाआत हैं अताउल्लाह तारड़ साहब वो शामिल हैं और इसी तरह कुछ और लोग भी और पंजाब के लोग भी उसमें शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ऐसे लोग हैं जो मियां नवाज शरीफ की लाइन पे चलना चाहते हैं, वो ये समझते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होने के। अपना ख्याल रखिएगा। आज जितनी ही बात हम करते हैं, जो मज़ीद ख़बरें और मज़ीद तज्ज़िये के साथ हम आपके पास फिर हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।